دیکھا نہیں۔ اگر ایسا باپ ہو جو ایک سیب کی سزا میں اتنے سال وہاں مزدوری کرتا رہے اور ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے والدین ہی ایسے اگر بندے کو ملیں تو پھر بیٹا نیک بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے عظیم والدین سے نوازا تھا، پھر آپ کی شانیں کیا کیا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بات بڑی مشہور ہے، آپ تقریر فرما رہے تھے تو واقعہ معراج سنا رہے تھے، تو معراج کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے معراج پر، اور جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی، بستر ابھی گرم تھا، سارا کچھ ویسے کا ویسا تھا، تو یہودی گزر رہا تھا۔ یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ اگر ہزاروں کا بھی مجمع ہے تو جیسے پہلے بندے کو آواز صاف پہنچ رہی ہے ایسے ہی آخری بندے کو بھی بالکل صاف آواز جاتی تھی۔ اور اس میں دو کرامتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جیسے پہلا سن رہا ہے ایسے ہی آخری سن رہا ہے بغیر سپیکر کے۔ دوسری کرامت یہ تھی کہ جب آواز اتنی بلند ہو کہ آخری بندے تک جائے تو جو پہلی صف میں ہے اس کے تو کان ویسے ہی اس آواز سے بیزار ہو جائیں گے، اتنی اونچی آواز جو آخر تک پہنچ رہی ہے تو پاس بیٹھے کے کانوں کو کتنا شور سنائی دے رہا ہوگا۔ دوسری کرامت یہ تھی جیسے دھیمے سے لہجے میں آواز پہلے کو جاتی ویسے ہی آخری کو جاتی، نہ پہلا بیزار ہوتا نہ آخری بیزار ہوتا، سب کو صاف آواز جا رہی ہوتی۔ تو وہ یہودی گزر رہا تھا نا، تو آپ معراج کا واقعہ سنا رہے تھے تو کہتا ہے ویکھا ایویں لگے چھڈن، انج کنج ہو سکتا ہے کہ بندہ ایڈی دور جائے تو پھر واپس آوے تو سارا کچھ انج ہوئے، انج تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ گھر گیا، جا کر بیوی کو کہنے لگا کھانا پکاؤ۔ بیوی نے کہا کہ ہمسائیوں کے گھر سے آٹا لے کر آنا ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، تو تم اس طرح کرو میں آٹا لے آتی ہوں، تم جا کر پانی لے آؤ دریا سے۔ اب یہ مشکیزہ اٹھا کے دریا سے پانی لینے گیا، گرمی کا موسم تھا، اس نے کہا چلو میں نہا لیتا ہوں۔ ادھر غوث پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں، اس نے مشکیزہ رکھا، اندر دریا میں نہانے کے لیے کپڑے اتار کر اندر داخل ہوا۔ جب باہر نکلا تو جگہ اور ہے، نہ اس کا مشکیزہ پڑا ہے نہ اس کے کپڑے پڑے ہیں۔ جب اپنے بدن کی طرف دیکھا تو یہ مرد نہیں عورت بن چکا تھا، حیران رہ گیا میرے ساتھ بنا کیا ہے؟ ابھی دریا میں داخل ہوا تو میں مرد تھا، میرے کپڑے باہر پڑے تھے، میرا مشکیزہ باہر پڑا تھا، ابھی ایک سیکنڈ میں میرے ساتھ ہو کیا گیا؟ باہر نکل کے ایسے مبہوت ہو کے کھڑا ہے، حیران ہے، حواس اس کے باختہ ہو چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کروں کیا۔ قریب سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک عورت بنا لباس کے کھڑی ہے، اس نے اپنی چادر اتار کر اس کو دی، اس سے بات کرتا ہے تو کون ہے، کدھر سے آئی ہے، وہ کیا کہتا، اس کو سمجھ نہیں تھی میرے ساتھ بن کیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مرد تھا، اچانک عورت بن گیا، ایسا ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ چاہے تو لکھا ہوا مٹا لیتا ہے، وہ قادر ہے جب چاہے لکھا ہوا مٹا لیتا ہے، یہ اس کی قدرتیں، جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوا، وہ اس کو بات کرتا ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دیتی وہ عورت، اس نے اس کو اپنے ساتھ لیا، جا کر اس سے نکاح کر لیا۔ کہا ایسے اگر کسی عورت کو چھوڑوں گا میں تو چلو شریف ہوں چلا جاؤں گا، کوئی اور آئے گا پتہ نہیں کیا کر بیٹھے تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس کو ساتھ لے کے گیا، شادی کر لی، 3-4 بچے ہوئے، کچھ عرصہ گزرا۔ ایک دن پھر ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ میں دریا سے پانی لے کر آتی ہوں، تم اس طرح کرو کہ اپنے کام کاج سمیٹو، اپنا کام کرو، تو میں پانی لے کر آتی ہوں، آ کے تمہیں کھانا پکا کے دیتی ہوں۔ اب وہ پانی کا مشکیزہ لے کر آئی تو اب پھر دل میں خیال کیا چلو نہا لیتی ہوں۔ اب جب دریا میں غوطہ لگائی، عرصہ گزر چکا ہے 7-8 سال کا، اب دریا میں غوطہ لگایا، جب باہر نکلا پھر مرد تھا، مشکیزہ پڑا تھا، کپڑے پڑے تھے، جیسے ابھی دریا میں داخل ہوا ہے ویسے جو 7-8 سال پہلے جب داخل ہوا تھا تو جو حالت اس وقت تھی، کپڑے باہر رکھے تھے، مشکیزہ باہر رکھا تھا، علاقہ اپنا تھا، علاقہ غیر نہیں تھا، تو اس وقت باہر نکلا سارا کچھ وہی تھا۔ پھر اس کو یاد آیا ہاں میری تو ابتدا ادھر سے ہوئی تھی، میں گیا تھا تو میں عورت بن گیا تھا۔ اب اس نے کپڑے پہنے، پانی کا مشکیزہ لے کے گھر آیا، آ کر عورت کو کہنے لگا کہ کھانا پک گیا ہے۔ عورت کہنے لگی دریا تے توڑ نہیں ہو گئے، وہ اگوئی ہو کے واپس آ گئے ہو، تسی توڑ دریا تے نہیں گئے۔ اب وہ اندر سے ہل گیا،
ہیں میں اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم دروازے سے ہو. بی بی کہنے لگی ابھی تو میں ہمسایوں سے آٹا لے کر آئی ہوں, ابھی تو گوندا نہیں, ابھی آگ جلائی نہیں, ابھی اس کو پکایا نہیں, اتنی جلدی واپس آ گئے ہو, اتنی جلدی کھانا کیسے پکے گا, تم تو دروازے سے ہو کے آ گئے ہو, اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے. اب کھانے کو وہیں چھوڑا, دوڑا غوث پاک کی بارگاہ میں, دیکھا تو وہ ابھی وہیں بیٹھے تقریر کر رہے تھے, وہی قصہ معراج سنا رہے تھے. جب دور سے اس کو آتے دیکھا تو کہنے لگے پتہ چلا نا اللہ ایسے وقت روک لیتا ہے. وہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, وہ اس بات پہ قادر ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ چاہے تو پہلے تقدیر کو لکھے پھر مٹا کے اس کی جگہ کچھ اور لکھ دے, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ وہ قرآن میں کہتا ہے. اب وہ یہودی مانا, اس نے کلمہ پڑھا, یہ اس کی شان ہے غوث اعظم کی جس کے والد نے ایک سیب کی سزا میں اتنا عرصہ کاٹا تھا اور اس کی ماں نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تھی. یہ اتنی عظیم شانیں آپ کے والدین کی بھی تھیں جس کی وجہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا. آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور دیکھا ایک بندہ اوندے منہ گرا ہوا ہے, رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے. کہنے لگا حضور اس کی مشکل کشائی فرما دیں, آپ کے سامنے اس طرح تڑپ رہا ہے تو اس کے حال پہ رحم فرمائیں. آپ فرمانے لگے تو اسے کوئی عام بندہ سمجھتا ہے؟ کہا جی کون ہے؟ فرمانے لگے سن ذرا, بصرہ سے 3 ابدال اڑے ہیں. یہ آپ نے دعاؤں میں سنا ہوگا نا, ولی غوث قطب ابدال, یہ اولیاء ہوتے ہیں. فرمانے لگے بصرہ سے 3 ابدالوں نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کی. یہ بھی ان میں تھا, 3 تھے. اب یہ تینوں اڑ رہے ہیں, اڑتے اڑتے آگے میرا مدرسہ آ گیا, میری درگاہ آ گئی. یہ 3 اس طرح اڑ رہے تھے, جو ادھر والا تھا وہ ادھر مڑ گیا میرا ادب کرتے ہوئے, جو ادھر والا تھا وہ ادھر مڑ گیا میرا ادب کرتے ہوئے, یہ درمیان میں تھا. اس نے کہا غوث ولی ہے تو میں بھی تو ولی ہوں, اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو میں بھی اللہ کا ولی ہوں, میں بھی اسی کی طاقت سے اڑ رہا ہوں. تو اس کو اپنی ڈرائیوری پہ مان تھا کہ میں اوپر سے گزرتا ہوں. فرمانے لگے دوسرے 2 ادب کرتے ہوئے دائیں بائیں مڑ گئے, یہ میرے اوپر سے گزرنے لگا تھا. اللہ نے ساری طاقتیں چھین کے بے بس کر کے میرے پاس پھینک دیا. میں کہتا ہوں ہوا میں اڑنے والا ابدال, جملے پہ غور فرمائیے گا, ہوا میں اڑنے والا ابدال غوث پاک کی توہین کرے اللہ زمین پہ پھینک دیتا ہے. تو جو پہلے زمین پہ رینگ رہا ہے یہ غوث پاک کی توہین کرے, اللہ اسے کتنی ذلت عطا فرمائے گا. جس کے پلے پہلے ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو تھا ابدال, ہوا میں اڑ رہا تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, ہوا میں اڑ رہا تھا. ادھر اس نے غوث پاک کی توہین کے ارادے سے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ادھر اس کو سزا دے دی. تو جو پہلے ہی جس کے پلے کچھ نہیں, یہ اگر اس حالت میں کچھ کرے گا تو پھر بتائیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا ہے. آپ کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو دعا کریں کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ نے تھوڑی دیر مراقبہ فرمایا, کہنے لگے جاؤ اس کو جا کر اب جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس عورت کے کان میں جا کر کہنا, وہ ایک جن ہے جو اس کو تنگ کرتا ہے, تو جا کر اس کے کان میں کہنا کہ تجھے عبد القادر نے کہا ہے آج کے بعد تو نے اس عورت کو تنگ نہیں کرنا, آج کے بعد اس عورت کو تنگ نہیں کرنا. غوث پاک کا مرید جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس, اس کو مرگی کا جب دورہ پڑا اس کے کان میں کہنے لگا کہ اے خانس, خانس اس جن کا نام تھا, کہنے لگا اے خانس تجھے عبد القادر جیلانی نے کہا ہے آج کے بعد اس عورت کے پاس نہ آنا, اس کو تنگ نہ کرنا. اب جن نے صرف اس عورت کو نہیں چھوڑا, مورخین کہتے ہیں جب تک غوث پاک زندہ رہے پورے شہر میں کسی کو مرگی کا دورہ نہیں پڑا. کہا تو ایک کو تھا نا کہ تو نے اس عورت کو تنگ نہیں کرنا, یہ شان تھی. فرمایا منع ایک کو کر رہے ہیں کہ تو نے اس عورت کو تنگ نہیں کرنا. جب تک غوث پاک زندہ رہے تب تک کسی اس شہر میں نہ بچے کو, نہ بڑے کو, نہ مرد کو, نہ عورت کو اتنا عرصہ کسی کو مرگی کا دورہ نہیں پڑا. یہ غوث پاک کی شان ہے. اور پھر آپ کی استقامت کیا ہے. ابھی چھوٹے سے بچپن میں تھے تو جنگل میں جا رہے تھے تو اچانک ایک بیل کی آواز آئی, اے عبد القادر اللہ نے تجھے جنگلوں میں اس طرح چلنے پھرنے سیریں کرنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا. بھاگ کر ماں کے پاس آئے, ماں جی آج یہ ماجرا ہوا ہے, میں جا رہا تھا جنگل میں تو مجھ سے جانور بولا,
مجھے کہنے لگا عبد القادر تجھے اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تو جنگلوں میں ویسے ہی چلتا پھرتا رہے بغیر کسی کام کے، تجھے اس لیے پیدا کیا تھا؟ تو ماں کو پتہ تھا شان اس کے باپ کی کیا ہے، اس نے کتنا عظیم درجہ پایا ہے، اور اپنا بھی پتہ تھا کہ میں نے کتنی عظمت حاصل کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے۔ تو ماں کو پتہ چل گیا اللہ نے اس کو بڑی شان عطا فرمانی۔ بیٹا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ماں جی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا حق معاف کر دیں، اپنی رضامندی سے مجھے جانے کی اجازت دیں اور میں جا کر دین کا علم حاصل کروں۔ یہ غوث پاک ہوئے جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو رمضان مبارک کا وقت تھا، سارا دن والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے روزے کی حالت میں۔ جب والدہ کا روزہ ہوتا دن کے وقت تو یہ بھی سارا دن روزے کی حالت میں دودھ نہیں پیتے تھے، سحری کے وقت پیتے، پھر افطاری کے وقت پیتے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے جب اگلا سال ہوا تو بادل بنے ہوئے تھے، بارش کا موسم تھا، لوگوں کو پتہ نہ چلا چاند نظر آئے کہ نہیں آیا۔ سارے لوگ چل کر آئے ان کے پاس کہ آپ بتائیں آپ کا جو بچہ ہے اس نے کل کا دن دودھ پیا کہ دن نہیں پیا؟ کہا اس نے کل کا دن دودھ نہیں پیا۔ کہا اگر اس سید زادے نے دودھ نہیں پیا پتہ چلا رمضان شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ شان ہے علم لدنی کی، اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اس دنیا میں بھی علم حاصل کرنے کی جستجو آپ رکھتے تھے۔ کہنے لگے اماں جی آپ مجھے اجازت دیں میں بغداد چلا جاؤں۔ پیدا آپ جیلان میں ہوئے تھے اسی لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، اور جیلان ایران کے اندر ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا 80 دینار تمہارے والد نے ترکہ چھوڑا ہے تو وہ لے لو اور چلے جاؤ۔ کہنے لگے 80 نہیں، آپ مجھے 40 دیں، جو میرے بھائی کا حصہ بنتا ہے چھوٹے کا آپ اس کا حصہ اس کو دیں اور باقی میرا مجھے دیں، میں جاتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے وہ 80 دینار میں سے 40 ان کو دیے، ان کے کرتے میں سی دیے۔ جاتے وقت ایک جملہ بولا، کیا؟ آج اگر مسجد میں بچہ نہ آئے تو اگلے دن بچہ اماں سے کہتا ہے اماں یہاں تے قاری صاحب نے جرمانہ لینا ہے تو یہاں مارنا ہے۔ تو ماں کہتی ہے پتر جا کے آکھے مینوں بخار ہویا سی، ہویا کو نہیں ہوندا، اماں جان بوجھ کے آخدی وہ اتنے جا کے جھوٹ بول سنی۔ ماں کہتی ہے جا کے کہہ دینا مجھے بخار ہوا تھا، یا کہنا میں ننیال گیا ہوتا گھر میں ہی ہے۔ باقی بچے کہتے ہیں میں نے کل کھیلتے دیکھا تھا بالکل ٹھیک تھا، سکول گیا سب کچھ ہوا تھا۔ اب ماں خود اپنے بچے کو صبح فجر کے وقت، آج کی ماں خود کہتی ہے بیٹا جا جا کے جھوٹ بول دے، پارا تو نے ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، جا کہنا مجھے بخار ہوا تھا۔ تو سیدہ ام الخیر فاطمہ حضرت غوث اعظم کی ماں آپ کو گھر سے بھیجتے وقت کیا کہتی ہیں؟ فرمانے لگی بیٹا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو پھر آپ جانتے ہیں وہ بچہ وہ واقعہ جانتا ہے، رستے میں جب ڈاکو آئے تو کہنے لگے تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا۔ بعد میں وہ ڈاکو جب تقسیم کر رہے تھے تو مال، اس وقت ایک ڈاکو نے کہا اپنے سردار سے کہ ہمارے سردار آج ایک بچہ اس طرح کہہ رہا تھا، پھر دوسرا بولا، تیسرا بولا۔ سردار نے کہا جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ تو سردار نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے 40 دینار۔ کہنے لگا کدھر ہیں؟ فرمایا اندر کی طرف سلے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کھولا گیا تو اندر تھے۔ کہنے لگا تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ فرمانے لگے میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ تربیت ہے۔ آج ہمیں صرف غوث پاک کی 11ویں منا کے بس اس مہینے کے بعد ختم نہیں کر دینا غوث پاک کی تعلیمات کو، یہ دیکھنا ہے ان کی ماں نے ان کی تربیت کیا کی تھی۔ آج کی ماں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرمانے لگے میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ لیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو پھر ڈاکوؤں کا سردار کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اچھا تم اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے، میں رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہوں، جاؤ سارے کا سارا مال واپس کر دو، آج کے بعد میں کبھی ڈاکہ زنی نہیں کروں گا۔ یہ 10 سال کی عمر میں 60 ڈاکوؤں کو جس نے توبہ کروائی اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ صرف 10 سال کی عمر ہے، اس عمر کے اندر 60 سرداروں کو، اور آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بغداد کے اندر اس وقت عراق میں بہت عیسائی اور یہودی رہتے تھے۔ آپ فرمانے لگے 500 غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، اور 1 لاکھ سے زائد شابی، زانی، فاسق، بدکار، ڈاکو، چور، اس طرح کے گناہگار لوگوں نے میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔
یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ نے اتنی عظیم شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اگلا جملہ سنیں، بات بڑی توجہ کی ہے۔ غوث اعظم جب گھر سے نکلے تھے نا، تو یہ جو میں نے آپ کو آخری ملاقات بتائی ہے، آپ کی والدہ کے ساتھ ہی آپ کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد نہیں ملے، اور والدہ نے کہا تھا بیٹا اب حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ آپ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک بندہ جیلان کا وہ بغداد میں جانے لگا، تو ماں نے کہا کہ تم بغداد میں جا رہے ہو تو ادھر مدرسے میں جا کر عبد القادر نام کا ایک میرا بیٹا ہے، اس کو جا کر یہ کچھ پیسے دے دینا۔ ماں نے پیسے دیے، وہ گیا۔ اب وہ سفر کر کے گیا، ادھر جا کر وہ مدرسہ کافی بڑا تھا تو اس نے تھوڑی دیر ڈھونڈا، اس کو نہ ملا، سفر کر کے گیا ہوا تھا، تھک گیا تھا بیچارہ، تو اس نے کیا کیا، وہی پیسے جو غوث پاک کی ماں نے دیے تھے انہی میں سے اس نے کھانا منگوایا اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ تو غوث پاک بھی چلتے چلتے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگا اے نوجوان کھانا کھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا کھا لیتا ہوں۔ کہتا ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ کھانا جب ختم ہوا تو پھر کہنے لگا اصل میں یہ کھانا میں نے اپنے پیسوں سے نہیں لیا، میں یہاں ایک طالب علم کو ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ پیسے اس کے ہیں، اسی میں سے کھانا لیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عبد القادر۔ آپ فرمانے لگے وہ تو میں ہی ہوں۔ اب ذرا غور کریے گا، اس کے ذہن میں یہ تاثرات آئے کہ ان کے ذہن میں غصہ آ جائے گا، لے تو میرے پیسہ تو روٹی کھا لی، تو خیانت کی تھی ہے۔ تو یہ وہ ڈرتے ڈرتے اس نے جو باقی رقم تھی وہ دونوں ہاتھوں سے ادب سے پیش کی، ساتھ ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، میں نے ان پیسوں سے کھانا کھا لیا، مجھے معاف کر دیں۔ غوث پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ معاف کرتا ہوں، اس کی دلجوئی کے لیے اس کو وہیں بٹھایا۔ اتنے عرصے کے بعد جو پیسے ماں نے بھیجے تھے اس کے سامنے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات نہیں، پتہ نہیں معاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کو یہ بات بتانا مقصود تھی کہ مجھے پیسوں سے پیار نہیں ہے، میں نے تیرے سامنے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے ہیں۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ ہم جو ان کے لیے یہ 11ویں شریف کا ختم پاک دلاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے پہلے چلے گئے بھائیوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی بخشش فرما اور ہماری بھی بخشش فرما۔ اسی آیت سے 11ویں شریف کے ختم کا بھی نقطہ نکلتا ہے، اسی سے کل کا بھی، اسی سے 10ویں کا بھی، اسی سے بھی 40ویں کا بھی یاد رہے۔ کوئی کہے کہ 11ویں شریف تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تو آپ کہیں صحابہ کے دور میں یہ آیت تھی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ صحابہ کے دور میں آیت تھی، ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ضرور ہی 11ویں والے دن ہی غوث پاک کی نیاز دلائیں، ضرور اسی دن ختم دلائیں، چاہیں تو ابھی ختم دلائیں، چاہیں تو ابھی دعا کریں۔ مقصد ہوتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اس آیت سے وہ ایصال ثواب، ہماری مسجد میں اس ٹاپک پر ایک مکمل رسالہ پڑھا ہوا ہے 11ویں شریف اور ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، کوئی پڑھنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ جو ہم ختم دلاتے ہیں یہ قرآن کی اس آیت سے نکل رہا ہے۔ یہ 11ویں کے دن دلائیں یا 5ویں کے دن دلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے لیے نام رکھے ہوئے اکٹھے ہونے کے لیے، باقی جو حکم اللہ کا ہے وہ اس آیت سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔